بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بہت تفصیل سے اس موضوع پر بات کی تھی کہ فطرت اور وحی کا باہمی ریلیشن کیا ہے۔ کیا یہ محض اجمال اور تفصیل کا ریلیشن ہے؟ کیا یہ محض اصول اور اطلاق کے تعلق کو واضح کیا ہے، یا فطرت کے اندر کچھ ایسی روشنی اور ہدایت بھی موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ بھی ہو سکتا ہے؟ غامدی صاحب نے قرآن مجید کے اس متعین مقام کو پڑھ کر سنایا جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ محض فطرت کی اس روشنی اور ہدایت کی بنیاد پر انسان روز قیامت خدا کے سامنے جواب دہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ مکمل بات کیا تھی، اس بات کی وضاحت کیا ہے، اور جب یہ کہہ دیا گیا کہ انسان کی فطرت میں خدا کا شعور موجود ہے تو کیا وجہ ہے کہ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد اپنے اندر موجود اس شعور کو بھلا چکی ہے؟ غامدی صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں حسب سابق، اور یہی الجھنیں لے کر ان کے خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔ غام صاحب، گزشتہ پروگرام کا خاتمہ عہد الست کی آیت کی تلاوت پہ ہوا تھا۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنا موقف واضح کریں، قرآن مجید کی روشنی میں یہ بتائیں کہ قرآن مجید نے فطرت میں توحید اور اللہ اور اسلام کی جو بنیاد بیان کی ہے، جس کی بنیاد پہ وہ روز قیامت سوال کرے گا، وہ بنیاد دراصل ہے کیا؟ ہم آیت کا مطالعہ کر رہے تھے، مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے، اس آیت میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ دو صورتیں پیش آ سکتی ہیں۔ ایک یہ صورت پیش آ سکتی ہے کہ انسان کے علم میں نہیں تھا، مذہب، دین، اس کی ہدایت، پیغمبروں کی دعوت، جس چیز کو آپ اسلام کہتے ہیں، وہ ایک مذہب یا ایک دین کی حیثیت سے ان کے تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہم تو اس سے غفلت میں تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا یہ چیزیں آپ کیا ہیں جو پوچھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آباء و اجداد نے ایک دینی روایت قائم کر دی، اور وہ دینی روایت توحید کے معاملے میں انحراف پر مبنی تھی۔ باقی انحرافات کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن توحید کے معاملے میں انحراف پر مبنی تھی، شرک کی روایت تھی، دنیا میں صدیوں تک یہ رہی ہے۔ تو اس دوسری صورت میں بھی بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو ان کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمیں یہی چیز ملی، یہ ہمارے لیے ایک متوارث علم ہے، ہم نے اسی کو دیکھا، اسی کو سنا۔ تو اب کیا وہ چیز جو ہمارے آباء و اجداد نے ہم کو منتقل کی، اس کی بنیاد پر آپ ہمیں جواب دہ ٹھہرائیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ دونوں صورتیں کیا بتا رہی ہیں کہ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت نہیں ہوا، دعوت نہیں پہنچی، یعنی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی۔ دونوں صورتوں میں سوال کیا تھا ہمارے سامنے؟ کیا انسان مکلف ہو گیا ہے، جواب دہ ہو گیا ہے، پوچھا جائے گا اس سے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں پوچھا جائے گا۔ یہاں رک کر تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے کہ پیغمبر جن تفصیلات کو بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان کے بارے میں تو سوال ہو نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ تفصیلات مجھے معلوم نہ ہو۔ بالکل۔ یعنی میں ایک خالق کو پہچان لیتا ہوں، میرے اندر اپنے مخلوق ہونے کا شدید احساس پیدا ہوتا ہے، میں اس معرفت تک پہنچ جاتا ہوں کہ میرا کوئی خالق ہونا چاہیے، لیکن اب اس خالق کی عبادت کا جذبہ پیدا ہو گیا، اس سے تعلق کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور داعیات وجود میں آ گئے۔ ان کی ایک متعین صورت ہے جو دین نے اظہار کے لیے مقرر کی ہے، مثال کے طور پر وہ نماز ہے۔ تو نماز کے بارے میں تو سوال نہیں ہو سکتا جب تک کہ پیغمبر آ کر نہ بتائے، لیکن وہ جو توحید کا تصور میرے اندر رکھا گیا ہے، وہ علم جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، کیا اس کے لیے میں جواب دہ ہوں؟ تو یہاں پر یہ بہت اچھی طرح سے جان لیجئے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ تک پیغمبر کی دعوت پہنچی یا نہیں پہنچی، آپ تک اسلام کی دعوت پہنچی یا نہیں پہنچی، آپ تمام دینی چیزوں کے لیے جواب دہ ہو گئے ہیں۔ نہیں، آپ اس چیز کے لیے جواب دیں جو آپ کی فطرت میں رکھی گئی۔ اور یہ بات ہم اس سے پہلے بھی بیان کر چکے کہ انسان جس طرح خیر و شر کا شعور رکھتا ہے، اپنے رب کے ساتھ ایک معرفت کا تعلق پیدا کر لیتا ہے، اس کے عقلی نتائج بھی وہ محسوس کرتا ہے، وہاں گمان غالب پیدا ہوتا ہے کہ میں پکڑا جا سکتا ہوں، اندیشہ ہوتا ہے کہ مجھے گرفت میں لایا جا سکتا ہے، اور اسی اصول کے اوپر ہم دنیا کے اندر
لوگوں کی جزا و سزا و مکافات کا نظام بناتے ہیں. بالکل. یہ اتنا غیر معمولی عقلی تقاضا ہے. تو جو تقاضا دنیا میں ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم اس میں جزا و سزا کا نظام بنائیں، وہ اللہ کے حوالے سے بھی یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ وہاں گرفت ہو سکتی ہے. چنانچہ تکلیف بھی عقل نے پیدا کر دی. یہ تکلیف خاص مفہوم میں ہے، ایک فلسفیانہ مفہوم میں. یعنی میں مکلف ہو گیا ہوں، ذمہ دار ہو گیا ہوں، میری فطرت اور میری عقل کی رہنمائی مجھے جواب دہ ٹھہرا رہی ہے. یہ بات ہم نے عقلی طور پر دیکھی. قرآن مجید بین ہی یہی بات بیان کر رہا ہے اور دونوں چیزوں کے بارے میں کر رہا ہے. اس لیے کہ دین اپنی اساس میں، اپنی بنیاد میں جس جگہ سے جواب دہ ٹھہرا دیتا ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور دوسرے میرا اخلاقی شعور ہے. اس پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ یہ خیر و شر کا شعور، یہ اخلاقی شعور قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے اندر ودیت کیا گیا ہے. اسی طرح اس کو سمجھا ہے ہمارے اسلاف نے، اور یہ وہ علم ہے کہ جو خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب میں دے دیا ہے. تو ہم دیکھیں گے کیا دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کے بغیر بھی انسان مسئول ہے، جواب دہ ہے. اس چیز کا مطالعہ کر رہے تھے ہم، اور اس میں زیر بحث تھی قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیات 172-73، جس کو اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ایک مرتبہ پھر تازہ کر لیجئے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اے پیغمبر انہیں وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا. اس وقت میں اس پوری آیت کی تفسیر نہیں کر رہا، اس سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ کسی اور وقت میں زیر بحث لے آئیں گے. پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا. یعنی اس واقعے کا قرآن نے حوالہ دیا. اس نے پوچھا تھا، یعنی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم قالوا بلا. انہوں نے جواب دیا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. شہیدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. یعنی یہ اقرار ہے جس کو پہلے بیان کیا کہ یہ ہوا تھا. اس واقعے کی یاد محو کر دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ امتحان لینا تھا. اب ظاہر ہے کہ خارج سے چیزیں آئیں گی، وہ اس کو یاد دلائیں گی. کہیں انفس کی نشانیاں، کہیں آفاق کی نشانیاں، کہیں کسی صالح انسان کی دعوت پیغام، وہ یاد کرائے گا اس کو. تو ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیوں کیا. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ یہ بات تو یاد دلا دی اور اس کے بعد یہ نہیں بتایا کہ اس کی بنیاد پر تم مکلف ہو گئے ہو، جواب دہ ہو گئے ہو. تو فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا ان تقولوا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ انا کننا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس سے بے خبر ہی تھے. یعنی ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا میں تمہارا پروردگار ہوں یا نہیں ہوں. اچھا پھر مزید کیا ہے؟ مزید یہ ہے کہ یہ صورت نہ ہو جائے، اور دوسری کیا ہے او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم. یا اپنا یہ عذر پیش کرو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی. توحید کا چونکہ علم ہے جو ودیت کیا گیا ہے کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی اور ہم بعد کو ان کی اولاد ہوئے ہیں. یعنی یہ عذر نہ پیش کرو. افتہلکنا بما فعل المبطلون، پھر کیا آپ ان غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کریں گے. یعنی اپنے آباء و اجداد پر، اپنے باپ دادا پر ذمہ داری ڈال کے فارغ نہ ہو جاؤ. دو وجہ بیان کی. آپ دیکھیے دونوں میں ان دونوں سوالوں کا جواب دے دیا کہ نہ اپنا کسی خاندان، کسی جماعت، کسی گروہ کے گھر میں پیدا ہونا عذر بنا سکو گے، اور نہ اپنی غفلت اور بے خبری کو عذر بنا سکو گے. غفلت اور بے خبری، پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی. اور دوسری چیز کیا ہے کہ پیغمبر کی دعوت بھی نہیں پہنچی، لیکن ایک دین کی ایسی صورت جو انحراف پر مبنی تھی، جس میں شرک تھا، جو ہمیں آباء و اجداد سے ملی، ہم اس کی پیروی کرتے رہے. تو ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں. ٹھیک، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی جہاں تک توحید اور بدیہات فطرت کا تعلق ہے، یعنی باقی تفصیلات نہیں، جہاں تک توحید اور بدیہات فطرت کا تعلق ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہی خیر و شر کا الہام ہے. ان کے بارے میں مجرد اس اقرار کی بنیاد پر بنی آدم کا مواخذہ کیا جائے گا.
اچھا، یعنی وہ نہ صرف یہ کہ یہ شعور رکھتے ہیں بلکہ اس کی بنیاد پر جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے۔ ان سے انحراف کے لیے، یعنی کن چیزوں سے؟ توحید سے انحراف کے لیے، بدیہیات فطرت سے انحراف کے لیے۔ کسی کا یہ عذر خدا کے ہاں مسموع نہیں ہوگا، سنا نہیں جائے گا کہ اسے کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی یا اس نے یہ انحراف خارجی اثرات کے نتیجے میں اختیار کیا تھا، اچھا، اور اس کے ذمہ دار اس کے باپ دادا اور اس کا ماحول ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ انسان کے باطن کی یہ شہادت ایسی قطعی ہے کہ ہر شخص مجرد اس شہادت کی بنا پر اللہ کے حضور میں جواب دہ ہے۔ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ بالکل واضح طریقے پر بیان کر دیا ہے کہ یہ ہوگا، یہ پوچھا جائے گا، تم اس کے لیے مسئول ٹھہرائے جاؤ گے۔ اس کے بعد مجھے بتائیے یہ آخر میں جو کہا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور کون سی دلیل ہے کہ جو انسان کو دی جائے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو آخری درجے میں یہ بات واضح کر دی ہے، اس کے بعد مزید دیکھیے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جہاں سورہ شمس میں کہا ہے نا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی میں نے نفس انسانی کا تسویہ کیا، اسے ہر لحاظ سے درست کیا، سنوارا، اور پھر کیا کیا؟ اس کے اندر خیر و شر کو الہام کر دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا فجورہا و تقواہا، ظاہر ہے کہ فجور کیا ہے؟ وہ شر ہے، تقویٰ کیا ہے؟ وہ خیر ہے۔ اس کے اندر اس کا تقویٰ اور اس کا فجور یا اس کا خیر و شر الہام کر دیا۔ اس کے بعد وہی سوال کہ کیا یہ الہام جواب دہی کے مقام پر کھڑا کر دے گا؟ یعنی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، پیغمبر کی حجت تمام نہیں ہوئی، تو فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اچھا، یہ میں نے کیا کیوں تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ اگر کوئی اس کو پاکیزہ بنائے گا تو فلاح پائے گا، اور اگر وہ اس کو آلودہ کرے گا تو نتیجہ بھگتے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکافات جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے الگ قائم کر رکھی ہوئی ہے وہ پوری صراحت سے بیان ہو گئی ہے۔ اب آپ نے سوال یہاں سے کیا تھا کہ پھر قرآن مجید یہ کیوں کہتا ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا؟ اسی کی ایک جگہ وضاحت کرتا ہے کہ جب تک ہم کسی بستی کے اندر، بلکہ اس بستی کے ام القریٰ میں، جو اس کی بنیادی بستی ہوتی ہے، جیسے کہ اس زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ دارالحکومت ہے یا یہ وہ جگہ ہے کہ جس سے گویا سب لوگ علم سیکھتے ہیں، تو ایسی کسی جگہ پر جب ہم رسول مبعوث نہیں کر لیتے، عذاب نہیں دیتے، وہ سب اصل میں دنیوی عذاب کا ذکر ہے۔ اچھا، یعنی وہ اس چیز کا ذکر ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جو گرفت کرتے ہیں، قوموں پر گرفت کرتے ہیں، جس کی مثال قوم عاد ہے، جس کی مثال قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب جو اسی دنیا میں آ جاتا ہے، فرمایا وہ جب تک کسی بستی میں رسول کی بعثت نہ ہو جائے اس وقت تک نہیں آتا۔ اچھا، اور اسی کو سورہ یونس کی آیت میں بیان کیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، یعنی ہر بستی میں، یہ سیدنا ابراہیم سے پہلے کی تاریخ بیان ہو رہی ہے، ہر بستی میں ایک رسول آتا رہا ہے، اور جب بھی رسول آتا تھا تو اسی دنیا میں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا، اس کو بیان کیا ہے۔ دوسرا پہلو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے، نبوت میں نے اس لیے جاری کی، کوئی یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ میرے پاس تو یہ ہدایت نہیں پہنچی تھی۔ تو وہ کس چیز کے لیے عذر ہے؟ یعنی تفصیلی ہدایت کے لیے۔ اچھا، یعنی اب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نماز کا تقاضا کیا ہے، روزے کا تقاضا کیا ہے، مجھے میراث کے بارے میں احکام دیے ہیں، مجھے اس دنیا کے اندر جزا و سزا کا ایک قانون دیا ہے، اسی طرح سے دوسری بہت سی چیزیں، تو ان تفصیلات کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہوگی کسی پیغمبر کے ذریعے سے، اسی وقت میں جواب میں ٹھہرایا جاؤں گا۔ پھر ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہے، یعنی وہ تقویٰ اور فجور کا الہام، وہ خیر و شر جو میرے اندر بدیت ہے، اس کا شعور جو میرے اندر رکھا گیا ہے، یہ جو کچھ ہے، اور اسی طرح توحید کا احساس، یہ سب جتنی چیزیں ہیں یہ چونکہ بہت سے آزار کے ساتھ نمودار ہوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ شیاطین بھی طاقت کرتے ہیں، ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے، خود ان کو وجود پذیر ہونے کے لیے باہر کی تحریک چاہیے ہوتی ہے، اس میں بڑے عذر تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو راستہ تلاش کیا تھا، مجھے ملا نہیں، میری غلطی کے یہ اسباب تھے، تو پیغمبر اس عذر کا بھی خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اچھا، یعنی یہ پوری بات یوں ہے، آپ ایک ایک جگہ سے ایک چیز کو نہیں اٹھا سکتے۔ اگر اس کو میں پوری تفصیل سے بیان کر دوں تو یوں ہوگا کہ پورے عالم پر تو خدا کی حجت دو چیزوں کی بنیاد پر قائم ہے، ایک توحید
اور دوسرے وہ اخلاقی شعور جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے۔ اس میں کوئی پیغمبر آیا ہے، پیغمبر نہیں آیا، پیغمبر کی دعوت پہنچی ہے، پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، ہم جواب دیں، پوری انسانیت جواب دہ ہے، جنگلوں میں پیدا ہونے والے بھی جواب دہ ہیں، الا یہ کہ کسی کے پاس عذر ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، یا وہ پیدائشی نقص کے ساتھ دنیا میں آیا، وہ مجنون ہو گیا، لیکن اگر وہ باشعور ہے تو ان چیزوں کے لیے جواب دہ ہے۔ ٹھیک، اس میں اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے آ کر نہ صرف یہ کہ اس کی یاد دہانی کر دی، اس کی تذکیر کر دی، بلکہ اس اجمال کو تفصیلات میں تبدیل کر کے پورے دین کی دعوت بیان کر دی، جیسا کہ پیغمبر کرتے رہے ہیں، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا ہے، جیسے کہ قرآن مجید نے یہ سب کام کر ڈالا ہے۔ تو اب گویا آزار کا خاتمہ ہو گیا، یعنی ابھی کچھ آزار پیش کیے جا سکتے تھے، جنگل میں رہنے والا بھی پیش کر سکتا تھا، جس تک پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی وہی پیش کر سکتا تھا۔ یہ تو قرآن نے بیان کر دیا کہ اصلاً وہ مکلف ہو گیا ہے، جواب دہ ہو گیا ہے، لیکن آزار پیش کیے جا سکتے تھے، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اور اگر اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی مکافات برپا کرے گا تو اس کے لیے بھی کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ تو یہ ریلیشن ہے ان سب چیزوں کا، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس چیز کو سمجھنا اور سمجھانا اس لیے بہت ضروری ہے کہ موجودہ زمانے میں اب آپ اطاعت کے پیراڈائم میں کھڑے ہو کے مذہبی احکام سنائیں گے تو آپ کی نئی نسلیں بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اللہ کی کتاب نے جس جگہ سے دین کو پیش کیا اس کو وہاں سے پیش کریں، بتائیں کہ انسان کی فطرت میں اس کی بنیادیں یہ ہیں، وہ علم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے، اس کو پہلے علم و عقل کی بنیاد پر نمایاں کریں، اس کی طرف توجہ دلائیں۔ یہ نہیں کہ سارے لوگ اس کے بعد مان لیں گے، لیکن وہ ٹھیک جگہ سے غور کریں گے، سمجھنے کی صحیح بنیاد قائم ہو گئی۔ اس کے بعد بتائیں کہ آدم علیہ السلام کو جب وحی کی گئی تھی تو یہ کسی اندھے کو راہ دکھانا نہیں تھا، یہ بینا کو دوراہے پر کھڑے ہوئے یہ بتانا تھا کہ اگر دائیں اور بائیں میں تردد ہے تو ادھر جاؤ گے۔ یہ تفصیلات کا علم تھا جو ان کو دیا گیا تھا، اور پیغمبر یہی لے کے آئے۔ ٹھیک، ہم سب بہت آپ نے تفصیل سے بڑی خوبصورتی سے یہ بتایا کہ یہ فطرت کا علم جو ہے وہ راہ دکھانے کا نہیں، بلکہ راہوں کے اندر اگر کوئی اختلاف اور تردد اور انسان کو کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے اس میں رہنمائی کا علم ہے۔ اور وہ جو آیات میں نے 3 پیش کی تھیں جو قرآن مجید کہتا ہے کہ رسول آئیں گے تو مواخذہ ہوگا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم سب آپ نے جو بات کی عہد الست کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں شعور رکھا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ کل سوال بھی کریں گے۔ ہم اگر آج دنیا میں نظر دوڑائیں تو اس وقت کوئی 1.25 ارب 2 ارب کے قریب کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، ہندو مت کے قائل ہیں۔ ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں، نیپال میں ہم دیکھتے ہیں، پھر ایک بڑی تعداد اس وقت دنیا میں لوگوں کی ہے جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو عہد الست میں اللہ تعالیٰ ریفرنس دے رہے ہیں جس بات کا، کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ شعور رکھا ہے کہ خالق ہے، یا میں نے یہ شعور رکھا ہے کہ ایک خالق ہے؟ نہیں، توحید کو بتایا، ایک ہی خالق ہے۔ یعنی انسان جس وقت اپنے مخلوق ہونے کا احساس کرتا ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مخلوق ہونے کا احساس یہ تو بدیہات میں سے ہے، میں اس سے نجات ہی نہیں پا سکتا۔ جیسے میں اپنے سامنے پڑی ہوئی میز کو دیکھنے کے لیے مجبور ہوں، اسی طرح میں اپنے مخلوق ہونے کے احساس کو بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، یہ تو ہو جائے گا۔ یعنی یہ بات کہ کسی لمحے میں میرے اوپر یہ کیفیت بھی طاری ہو سکتی ہے کہ میں آپ ہی اپنا خالق ہوں، نہیں، کوئی سوال نہیں ہے اس بات کا۔ یعنی جس طرح انسان موت کا انکار نہیں کر سکتا، اپنے مخلوق ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب چونکہ مجھے فطرت میں جن چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا ہے، یہ میرا مشاہدہ فطرت ہے، اس کے ساتھ عقل دی گئی ہے۔ عقل کیا کرتی ہے؟ وہ جیسے ہی میرے مشاہدے میں کوئی چیز آئے گی تو پہلا کام تو یہ کرے گی کہ اس کو استقراء میں بدلے گی۔ یہ میرا بھی احساس ہے، آپ کا بھی احساس ہے، یہ سب انسانوں کا احساس ہے، یا ایک جم غفیر کا احساس ہے۔ جب اس تعمیم میں یہ احساس ڈل جاتا ہے تو ایک معروضی حقیقت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ علم اسی طرح پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کا نتیجہ بھی نکالے گی نا، یعنی بتائے گی کہ اگر یہ احساس موجود ہے تو اس کے لوازم کیا ہیں، اس کی کرولری کیا ہے۔ یہ عقل کا کام ہے، اس کو کہتے ہیں استنباطی علم، یہ لازماً یہ کام کرے گی۔ یہ جب کرتی ہے تو ایک خالق تک تو آپ کو لے جاتی ہے، اچھا، یا کم سے کم یہاں لے جاتی ہے کہ خالق ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ خالق متعدد ہے۔ قرآن مجید نے ایک لفظ میں سارے استدلال کو ختم کر دیا ہے کہ یہ تو اگر شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد تم اپنے آپ سے سادہ سا سوال بھی کر لو گے تو اس کی کوئی دلیل نہیں۔ لو کان فیہما، یعنی یوں نہیں ہے
کہ استدلال موجود ہے جو تمہیں دوسری طرف لے جا سکتا ہے، نہیں، دوسری طرف بنا استدلال صرف تخیل ہے۔ اچھا، وہ تم تخلیق دیکھیے، بنا استدلال یا تو آپ کا مشاہدہ ہونا چاہیے، وہ مشاہدہ باطنی ہے یا مشاہدہ ظاہری ہے، وہ خارجی حواس سے ہو رہا ہے یا حادثہ باطنی سے ہو رہا ہے۔ مشاہدے سے آپ کا علم اٹھنا شروع ہوگا، استقراء میں تبدیل کریں گے اس کو، یعنی یہ دیکھیں گے کہ جو میں چیز مشاہدے میں لا رہا ہوں کیا وہی بہت سے لوگ بھی لا رہے ہیں، دوسرے انسان بھی لا رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں علم ایک معروضی حقیقت بننا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس سے آپ استنباط کرتے ہیں۔ اس سارے عمل کے دوران میں تعدد، یعنی ایک سے زیادہ خالق ہے یا ایک سے زیادہ ہستیاں کائنات کو چلا رہی ہیں، یہ کدھر سے پیدا ہوگا؟ آپ تمام مائتھالوجی کا مطالعہ کر لیں، بنا استدلال کیا ہے؟ تخیل۔ ٹھیک۔ تو اس وجہ سے سب سے بنیادی بات جس کی طرف انسان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ اپنے خیالات کی بنیاد، کیا وہ اپنے عقائد کی بنیاد تخیلات پر رکھے گا؟ تخیلات کی بنیاد پر فکشن لکھا جا سکتا ہے، بہت اعلیٰ درجے کے ناول تخلیق ہو سکتے ہیں، شیکسپیئر کے ڈرامے وجود میں آ سکتے ہیں، ہم اپنی تاریخ کو اٹھا کے نسیم حجازی کے ناولوں میں بدل سکتے ہیں، تخیل کی بنیاد پر۔ تخیل کی بنیاد کے اوپر حقائق نہیں وجود پذیر ہو جاتے ہیں۔ سائنس فکشن میں آپ دیکھیں کیا کیا لوگ دیکھتے ہیں اور بعض اوقات وہ پورا بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی حقائق کو جاننے کی بنیاد نہیں ہے۔ وہ تو وہیں سے ہوگا کہ آپ کا تجربہ اور مشاہدہ کیا ہے، حادثہ باطنی کیا دیکھ رہا ہے، ظاہری حواس کیا دیکھ رہے ہیں، کس چیز کو محسوس کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر استقراء کے نتائج کیا ہیں، استنباط یا انفرنس کن کن نتائج کو لازم کر رہا ہے۔ علم کا حقیقی طریقہ یہی ہے اور یہ اسی سے پیدا ہوتا ہے، اسی سے پیدا ہوا ہے۔ آپ اس راستے کے اوپر چلیں گے تو شرک کا کوئی سوال ہی نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سب قرآن مجید کا یہ جو بیان ہے سورہ اعراف کا، اور بڑا مفصل بیان ہے، انسانوں کو متوجہ کر کے بتاتا ہے کہ توحید کا شعور تمہاری فطرت میں تھا، تو قرآن اس کو ایک تاریخی ریفرنس کے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں انسانوں کو تخلیق کروں تو اس وقت تمہاری ارواح کے اندر میں نے یہ شعور ڈالا۔ ہم بطور انسان جب معاشرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے تو جو فاسلز کا ریکارڈ ہے، جو تاریخی آثار ہیں، شواہد ہیں، وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے ہمیں مٹی اور آثار کے اندر سے بت ملتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر ایک مقدمہ قائم یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تاریخی حوالہ جو مذہب اور الہامی روایت پیش کر رہی ہے، جو خارجی دنیا ہے اور جو سائنسی فیکٹ ہے، وہ تو اس کے خلاف ہے۔ انسان نے تو اپنا آغاز شرک سے کیا تھا، وہ بتدریج اس توحید پر آیا جس کو قرآن مجید ایک تاریخی ریفرنس کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ مجھے اگر آپ بتا دیجئے کہ توحید کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ بھائی آثار تو جب ملیں گے شرکی کے ملیں گے، یعنی جب آپ دوسروں کو معبود بنا کے ان کے لیے کوئی خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر بت تراشیں گے تو وہی ملے گا نا۔ آپ آثار تلاش کرنے گئے ہیں تو آثار تو مادی ہوں گے نا، یعنی آپ کے ذہن کی کوئی حقیقت دریافت ہو گئی، آپ نے یہ جان لیا ہے کہ انسانی ذہن اس طرح کام کر رہا تھا، اس کے افکار و خیالات اس طریقے سے وجود میں آ رہے تھے۔ آپ اصل میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو انسان مادی طور پر وجود میں لے آیا، اس نے اوزار بنا دیے، اس نے غاروں میں تصویریں بنا دیں، ان کی بنیاد پر آپ یہ تصور کرتے ہیں، غاروں میں تصویریں دیکھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی حصے جمالیات اس سے پہلے بھی فنون پیدا کرتی رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کو اسی کے آثار ملیں گے۔ میں نے ایک مرتبہ یہ پوچھا تھا کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں کوئی بہت بڑا سیلاب آتا اور وہ سب کچھ بہا لے جاتا، اس کے بعد آثار قدیمہ کے ماہرین پہنچتے اور یہ جو بیت اللہ ہے جس کو آپ توحید کا مرکز کہتے ہیں، یہ سیدنا ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد، یہ دریافت ہوتی تو بت خانے کے طور پر دریافت ہوتی یا مسجد کے طور پر دریافت ہوتی؟ 300 بت تھے وہاں، تو بت خانے کے طور پر دریافت ہوتی نا۔ تو توحید کے آثار آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ توحید ایک ذہنی تصور ہے، توحید ایک فکر ہے، توحید ایک ایمان اور عقیدے کی چیز ہے۔ توحید میں اگر تو ہم بھی اللہ کا کوئی بت بنائیں، چلیے وہ آپ کو بڑا سا کہیں مل جائے، وہ ملیں گے ہی نہیں۔ اس لیے تاریخ وہ ہے جو قرآن نے بتائی ہے اور وہی صحیح تاریخ ہے کہ انسان نے توحید سے اپنی ابتدا کی، کان الناس امۃ واحدہ، توحید کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اختلافات پیدا ہوئے، شرک وجود میں آیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے نبی بھیجنا شروع کر دیے۔ یعنی پہلے سیدنا آدم کی نبوت سے ابتدا ہو گئی تھی اور اس ہدایت کو کافی سمجھا گیا تھا، انسان اس پر قائم تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ ہوگا، یعنی اس طریقے سے شرک آئے گا، تو آثار بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جدید تاریخ میں جس سے ہم واقف ہیں، مثال لیجئے اس وقت کی انجیل اٹھا کے دیکھیے، جو اس وقت انجیل ہے اور تورات ہے، توحید کی دعوت دے رہی ہے، شرک کی دے رہی ہے؟
صفحے صفحے پر سطر سطر پر توحید کی منادی کر رہی ہیں یہ کتابیں. یہ تو ایک واقعہ ہے نا. لیکن اس کے بعد شرک پیدا ہوا مسیحیوں میں یا یہودیوں میں, یا تورات نے شرک پیدا کر دیا, اور تورات مقدم ہے یا ان کی وہ تاریخ مقدم ہے. اچھا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی, اس میں تو دو رائیں نہیں ہو سکتی نا. قرآن موجود ہے, وہ ساری کی ساری تعلیم اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئی ہے, اس کے بارے میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں. اس کے بعد جو شرک ہم کرتے ہیں یہ بعد میں پیدا ہوا ہے یا یہ مقدم تھا؟ بعد میں پیدا. تو شرک ہمیشہ بعد میں پیدا ہوتا ہے. شرک انحراف سے پیدا ہوتا ہے, توحید اصل ہے. اسی کو اس میں بیان کیا ہے جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی, ابن کثیر نے جس کو نقل کیا ہے کہ میں نے اپنے سب بندوں کو حنفاء پیدا کیا, یعنی وہ توحید پر پیدا کیے گئے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, شیاطین آتے ہیں اور وہ آ کے نئے نئے فلسفے, نئے نئے مذہب بناتے اور انحرافات کے راستوں پر لے جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا غلام صاحب, یہ جو عہد الست کے اندر وعدہ کیا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس پر گواہ ہو اور قیامت کے دن بھی تم یہی حقیقت سچی بات کہو گے. ایک عملی مثال کے طور پہ ہم دیکھیں, ہمارے ہاں ہندو ملتے ہیں ہمیں اکثر جو شرک پر یقین رکھتے ہیں, متعدد ان کے نزدیک ایسی شخصیتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم مانگیں گے. ان سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری جو فطرت ہے تم اس کے اندر جاؤ, اس کا جائزہ لو, ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھو, تو وہ تو اس کو اپنی فطرت سے بالکل ہم آہنگ پاتے ہیں, اور اربوں لوگ ہیں پوری زندگیاں شرک کرتے کرتے رخصت ہو جاتے ہیں. تو ہماری یہ فطرت کی دعوت ان پر مؤثر کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دعوت پیش کب کی ہے, ہم تو کبھی گئے ہی نہیں. اس ملک میں اگر آپ دیکھیں تو کم و بیش 1000 سال تک مسلمانوں کے پاس اقتدار رہا ہے. کیا ہم نے قرآن مجید پہنچایا ان تک؟ قرآن مجید کے تو ہم نے شاہ ولی اللہ نے پہلی مرتبہ ترجمہ کرنا شروع کیا. اچھا, وہ بھی کس زبان میں؟ فارسی زبان میں. آپ ذرا تحقیق کر کے مجھے بتائیں کہ ہندوستان کی مقامی زبانوں میں آپ نے قرآن کا ترجمہ کب کیا ہے؟ کیا داستان سنائیں گے آپ؟ یعنی اللہ کی کتاب جس کو سب سے پہلے آپ کو پہنچانا تھا, یہ پہنچتی, اس کو لوگ پڑھتے, اس میں دیکھتے کہ دین کی کیا دعوت ہے, پھر وہ ان کی فطرت کے دروازے پر جا کر دستک دیتی. ہم نے یہ کیا ہی نہیں. لوگ عام طور پر مذہب کی وہ صورتیں دیکھتے ہیں جو ان کو ہمارے کردار میں نظر آتی ہیں, ہماری سیرت میں نظر آتی ہیں, ہمارے حملوں میں نظر آتی ہیں, ہمارے تشدد میں نظر آتی ہیں, ہماری تلواروں میں نظر آتی ہیں. انہی کے تحت وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پہنچائی کب ہے آپ نے؟ اور دوسرے یہ بات کہ کیا انسان کو اس کی فطرت کی آواز سنائی جائے تو وہ فوراً لبیک کہتا ہے؟ انسان کے پاس جذبات ہیں, احساسات ہیں, انسان اپنی میراث کے ساتھ محبت رکھتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو لوگ جواب میں کیا کہتے تھے؟ وہ جواب میں یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری فطرت کو اپیل نہیں کرتی. اور جواب میں یہ کہتے تھے ہم نے اپنے آباء کو جس دین پر پایا ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں. سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت 950 سال تک برپا رہی. جواب کیا ہے؟ یہی جواب ہے. تو اصل میں آباء کے دین کو چھوڑنے کے راستے میں جو معاشرتی, سیاسی, سماجی رکاوٹیں ہوتی ہیں, انسان آسانی کے ساتھ ان کو عبور نہیں کر پاتا. اس کے بہت سے وجوہ اسباب ہیں, لیکن یہ کہ اگر آپ بیٹھ کے پوچھیں کہ خدا ایک ہونا چاہیے یا متعدد ہونے چاہیے, کون آ کر اس بات کا انکار کرے گا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں موجودہ دور میں الحاد اور ہر طرف سے ایک سوال اٹھتا ہے, خصوصاً مذہب اسلام کے علماء سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ الحاد کا جواب دیں, اس کو کاؤنٹر کریں, چونکہ ہماری نوجوان نسلیں جو جدید سائنس پڑھتی ہیں وہ اس مقدمے سے متاثر ہو رہی ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ جس وقت ہم کسی ملحد سے جو خدا اور کائنات کے وجود کے اندر کسی حی و قیوم خدا کا انکار کرتا ہے, تو ہم جب اس کو اس کی فطرت کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے, یہ آپ کیسے بن سکتا ہے, کائنات کی رنگا رنگی, بکلمونی, یہ تنوع یا جائبات, تو وہ تو ہمارے اس مقدمے کو قبول ہی نہیں کرتا, بلکہ وہ اس کے جواب میں کچھ عقلی سوالات اٹھا دیتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں مثالیت پسند ہو یا مادیت پسند ہو, ان سب نے کائنات کی توجیہ کی ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ سورہ اعراف کی جو آیت ہے جس میں فطرت کو بنیاد قرار دیا ہے, توحید کو, اس کو لے کے جب ہم سوسائٹی میں جاتے ہیں تو یہ تو بالکل ایک غیر مؤثر آرگومنٹ ہے جو لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے. نہیں, یہاں دیکھیے دو باتیں بالکل خلط ملط ہو گئیں. یعنی جب ہم مذہب کی بنیاد پر, قرآن کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں تو اصل میں قرآن کے ماننے والوں سے کر رہے ہیں. ٹھیک, یہ ساری تعلیم ان کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک, ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. اس سے پہلے ہم اسی نشست میں
اور اس سے پہلے کی نشستوں میں مجرد عقلیات پر گفتگو کر چکے ہیں، یعنی انسان اپنی فطرت کا مطالعہ کیسے کرتا ہے، نتائج کیسے نکالتا ہے، بات وہاں سے شروع کرنی چاہیے۔ اچھا، جب تک آپ انسانی فطرت کی بنیادیں محکم سطح پر زیر بحث نہیں لے آئیں گے، اس وقت تک باقی علوم کو بھی انسان نہیں سمجھے گا۔ اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اصل میں جا کے دوسرے کے عقائد اور نظریات کو چیلنج کر دیں۔ علم کی وہ بنیادیں پہلے واضح ہونی چاہیے جن کی بنیاد پر ہم گفتگو کر سکیں، یعنی یہ پتہ چلے کہ علم ہوتا کیا ہے، وہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے۔ ہم نے بڑی تفصیلی بحث کی کہ اصل میں علم نام ہی فطرت کے مطالعے کا ہے، تو فطرت کا مطالعہ پہلے مذہبی تعصبات، یعنی کوئی مان رہا ہے اور کوئی نہیں مان رہا، اس سے بلند ہو کے ہونا چاہیے۔ یہ میرے نزدیک وہ طریقہ ہے جس کو ہم فراموش کر چکے ہیں۔ اصل میں ہم ایک مذہبی جگہ پر یا اپنے ایک مقدمے کی جگہ پر کھڑا ہو کے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے لوگوں کے ساتھ یہ مکالمہ تو ہو کہ علم بنے گا کیسے، میری فطرت سے اس کا تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے، وہ بنیادی سوالات کیا ہیں، اور ان کو مثبت طریقے سے پیش کرنا چاہیے۔ یہ جو منوانے کا طریقہ ہے یہ اب ترک کر دیں، بات پیش کریں اپنی۔ اور اس میں بھی قرآن مجید تو اس سے بھی آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو نہیں ماننے والے ان کو صرف مجھ سے متعارف کرا دو۔ اچھا، انہیں یہ توجہ دلاؤ کہ یہ ایک کتاب ہے، اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے آخری پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اپنی اسی زبان میں حرف بحرف اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ بہت سی چیزوں کو پڑھ رہے ہوں گے، آپ غور کر رہے ہوں گے، آپ سائنس کا مطالعہ کر رہے ہوں گے، فلسفے کا مطالعہ کر رہے ہوں گے، آپ اس کتاب کو بھی پڑھیے، آپ پہنچائیے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ نذیر للعالمین ہے، اس نے جا کے خبردار کرنا ہے۔ اب ایک طرف آپ ان بنیادی مقدمات پہ بات کریں اور اس کی شرح و وضاحت کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں عام طور پر یہ کبھی نہیں کرتا کہ دوسرے نقطہ نظر کی تردید میں اپنا وقت صرف کروں، اس کے بارے میں مناظرانہ اسلوب میں دلائل پیش کروں، نہیں، اصل بات کو پہلے محکم ہونا چاہیے۔ وہ محکم بات جب سامنے آئے گی تو وہ اپنی ایک متوازی طاقت پیدا کر لے گی، اور ہمارا کام بس وہی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ جیسے ہی آپ پیش کریں لوگوں کو گلے میں ہار ڈالنے کے لیے نکل کھڑا ہونا چاہیے، تو معاف کیجیے گا، یہ اپنے بارے میں کوئی صحیح رائے قائم کرنا نہیں ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے تھا، محمد رسول اللہ کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے تھا۔ یعنی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے صحیح استدلال کو بیان کر دیں، جس پر ہمیں یقین ہے وہ بات سامنے رکھ دیں، کبھی دوسرے کے اوپر طعن و تشریح نہ کریں، کبھی ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں وہ بات سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ یعنی یہ بات کہ اللہ کی کتاب آپ نے پہنچا دی، یہ بھی ظاہر تبلیغ ہے، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور یہ آپ کو بڑی شائستگی کے ساتھ ایک ایک شخص تک پہنچانی چاہیے، دنیا کی ہر زبان میں ایک ایک دروازے پر دستک دے کر۔ یہاں آپ نے کوئی بحث نہیں کرنی، کوئی مناظرہ نہیں کرنا، آپ نے صرف شائستگی اور تہذیب کے ساتھ یہ بتانا ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ اس کا تعارف ہے، آپ کو جب کبھی موقع ملے اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یہ اس وقت بالکل ممکن ہو گیا ہے کہ لکھی ہوئی کتاب پہنچا دیں، بولی ہوئی کتاب پہنچا دیں۔ یعنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جو پڑھنے کی طرف آمادہ نہیں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کر دیا کہ اب سنوا دیں، سننے کے لیے آدمی بہت بڑی تعداد میں آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دونوں ذرائع اختیار کریں، یہ پہنچانے کا عمل ہے۔ باقی کیا ہے؟ باقی یہ ہے کہ مذہب کو، مذہبی ہدایت کو علم کے طور پر سامنے رکھیں، اپنے بچوں کے سامنے بھی، نئی نسلوں کے سامنے بھی، اور پڑھے لکھے طبقے کے سامنے بھی۔ علم کے طور پر رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نہ مناظرہ، نہ طعن و تشنیع، نہ دوسروں کی تغلید، نہ کسی چیز کو غلط ٹھہرانے کے لیے جذباتی گفتگویں، بلکہ وہ محکم استدلال، اور وہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے قرآن نے کیا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس فطرت کے مقتضیات کیا ہیں، آئیے اس کو سمجھتے ہیں، یہ فطرت کس طرح سے علم بنتی ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر مذہبی احساس کی بنیادیں، یعنی ایک خالق کا علم اور خیر و شر کا شعور، یہ کس طرح ایک عالمگیر حقیقت ہے، اس پہ گفتگو، یہ آپ علمی طریقے سے کریں۔ اس کے ذیل میں کچھ چیزیں ایسی آئیں گی کہ جن کا آپ کو جواب بھی دینا ہوگا، ان کا جواب بھی شائستگی کے ساتھ دے دیں۔ اس کے بعد لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں، ہمیں داروغہ نہیں بنا کر بھیجا گیا۔ ٹھیک، اچھا ہم سب اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں جو وحی اور فطرت کا باہمی تعلق ہے۔ اس میں پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ فطرت میں توحید کا یہ تصور رکھا گیا ہے۔
دوسری بات جو آپ نے گزشتہ نشست میں فرمائی تھی کہ خیر و شر کا شعور جو انسان کے اندر ہے، اگر انسان کی فطرت میں خیر و شر کا شعور ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو دریافت بھی علم کی میتھڈالوجی پہ کرتے ہیں، انسانوں کے مجموعے کا مطالعہ کرتے ہیں، سوال میرا ایک اطلاقی مثال کے بارے میں ہے۔ دنیا بھر میں آج سود کو یا انٹرسٹ کو برائی تصور نہیں کیا جاتا، ہر جگہ مانا جاتا ہے۔ ہم مذہبی روایت کے اندر آتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تو ایک برائی ہے، منکر ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ سوال یہ کہ اگر خیر و شر کا شعور تمام انسانوں میں موجود تھا تو پھر انسانوں کی اکثریت آج اتنے بڑے ظلم یعنی سود کو برائی سمجھ کیوں نہیں رہی؟ یہ بھی دیکھیے، یہ سوال وہیں سے پیدا ہوا ہے کہ ہم نے اصل میں کبھی مذہب کو جس جگہ وہ پیدا ہوا ہے وہاں سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ دنیا میں جو خیر و شر کا شعور ہے اس کا اطلاق بہت بڑے پیمانے تک بالکل درست ہو رہا ہے۔ کبھی آپ کو بحث کرنے کی ضرورت پڑی کہ چوری بری چیز ہے یا نہیں ہے، ملاوٹ بری چیز ہے یا نہیں ہے، غبن بری چیز ہے یا نہیں ہے، دوسرے کی آبرو پر حملہ کرنا بری چیز ہے یا نہیں ہے، قتل کرنا بری چیز ہے یا نہیں ہے، جان مال آبرو کے خلاف کسی بھی زیادتی کی آپ نے کبھی لوگوں کو حمایت کر دیکھا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی اخلاقیات میں کوئی تردد نہیں ہے، پوری انسانیت عالمگیر سطح پر اس کو تسلیم کر رہی ہے۔ میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ اگر کہیں مستثنیات نظر آئیں تو وہ میں آپ کو انسانوں میں دکھا سکتا ہوں کہ عاقل انسان کو ماننے کے لیے اگر میں آپ کو لے جاؤں اور جا کے شفاخانہ امراض دماغی میں بہت سے لوگوں سے ملوا دوں تو کیا اس استثناء کی بنیاد پر آپ تعمیم کر کے کوئی مقدمہ قائم کریں گے؟ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو آپ اتنی بنیادی حقائق کو لوگوں کے سامنے رکھتے بھی ہیں اور ان کو دیکھتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت انسان ان تمام چیزوں کا شعور حاصل کرتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشتبہ سی ہوتی ہیں۔ اچھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہ بتایا الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات۔ یہ بھی دیکھیے بالکل انسانی فطرت کے مطالعے پر مبنی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گرے ایریا ہے، یعنی یہاں فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ ایک چیز کو ایک زاویے سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، دوسرے سے زاویے دیکھیے تو قابل اعتراض محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ نے فیصلہ سنایا ہے۔ اچھا، سود اللہ کا وہ فیصلہ ہے۔ اچھا، یہ سمجھ لیجئے اس بات کو، یعنی جو برائیاں انسانوں کے درمیان ان کے اپنے باطنی شعور کی بنیاد پر کبھی بھی مختلف ہی نہیں ہوتی، وہ میں نے گنوا دی ساری کی ساری آپ کو، اس لیے ان کے لیے کوئی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سب کے سب کبائر ہیں۔ یعنی کسی کے اوپر آپ کسی کی آبرو پر حملہ کر دیں، آپ کسی عورت کو ریپ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں، آپ کسی کو قتل کر دیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا بھر میں مانی جائیں گی، یہ برائی کی چیزیں ہیں۔ آگے کیا ہونا چاہیے وہ تفصیلات ہیں، لیکن مشتبہ چیزیں ہیں۔ سود میں کیا اشتباہ ہے غام صاحب؟ اشتباہ اس کا کرائے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کا معاوضہ لیتے ہیں، یہ استعمال عارضی ہوتا ہے بارہا۔ اب یہ دیکھیے ہماری پوری دنیا میں یہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی میں جہاز میں سوار ہوتا ہوں تو یہی کرتا ہوں، میں کرائے کا گھر لیتا ہوں تو یہی کرتا ہوں، میں کسی شہر میں جاتا ہوں اور وہاں پہ جا کر ایک کار کرائے پر لیتا ہوں تو یہی کرتا ہوں، میں ہوٹلوں میں ٹھہرتا ہوں تو یہی کرتا ہوں، یہی کر رہا ہوں نا۔ اس میں کیا کر رہا ہوں میں؟ آپ کی ایک چیز ہے، وہ املاک آپ کی ہیں، میں ان کو استعمال کرتا ہوں تو ان کا کرایہ دیتا ہوں۔ اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے مجھ سے روپیہ مانگا، مجھ سے آپ نے آٹا مانگ لیا استعمال کرنے کے لیے، یعنی گھر لیا تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ان دونوں چیزوں پر اگر میں نفع طلب کروں تو یہ جائز ہے؟ یہ وہ سوال تھا جس نے معاملے کو مشتبہ کیا، اس کو پیغمبروں نے واضح کیا ہے، یہ بتایا ہے۔ تو اس میں ظاہر بات ہے کہ کیا ہوا، یہاں ایک اصول کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اب ہمارے دین نے اس کو واضح کیا اور یہ بتایا کہ دیکھیے یہ جو قرض ہے یہ کوئی کاروبار نہیں ہوتا۔ اچھا، کتنی اعلیٰ بات ہے اگر آپ غور کریں گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں مال بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید اس کو خیر سے تعبیر کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے جس کو تم تلاش کرتے ہو، تمہیں یہ چیز مل گئی، تمہارے پاس جو کچھ تمہاری ضرورتوں سے زیادہ ہے اس کو معاشرے کا حق سمجھو۔ اگر تمہارا کوئی بھائی اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے، کاروباری ضرورت کے لیے تمہارے پاس مدد کے لیے آ گیا ہے تو دے دو اس کو، اس کا حوصلہ نہیں ہے تو قرض دے دو، قرض دے کر اس کو کاروبار مت بناؤ، اس لیے کہ آپ نفع کا مطالبہ کب کرتے ہیں؟ جب آپ کاروبار بنانا چاہتے ہیں۔ تو قرض کے معاملے میں یہ اخلاقی اصول سکھایا
یہ وہ نازک مقام ہے جس میں انسان غلطی کھاتا ہے یا غلطی کھا سکتا ہے، اس کی اصلاح کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ تمام انسانوں کو کاروبار کے طریقے پر کرنا چاہیے۔ بیع و شراء کریں، آپ فائنانسنگ کریں، سرمایہ کاری کریں، اس میں بتائیں کہ میں یہ روپیہ دے رہا ہوں، میں کاروبار میں لگا رہا ہوں، وہ مضاربت ہے، مشارکت ہے، سرمایہ کاری ہے، اس میں یہ باتیں کہ انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ملحوظ ہوں گی۔ اب مثلا میں نے یہی بات کہی کہ آپ جب بھی کوئی بیع و شراء کا معاملہ کریں، خرید و فروخت کا معاملہ کریں، انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ انصاف کے اطلاقی معاملات میں اختلاف ہو سکتا ہے، میرے نزدیک ایک چیز منصف تو آپ کے انصاف ہے، دوسرے کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ وہ انصاف نہ ہو، یعنی وہ یہ کہے کہ یہ انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوا۔ تو اصل میں اس دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے سیاہ اور سفید میں نہیں ہوتی، بلکہ کچھ مشتبہات ہوتے ہیں۔ یہ مشتبہات میں خدا کا فیصلہ ہے کہ قرض پر منفعت کا مطالبہ کرنا اخلاقی لحاظ سے ظلم ہے۔ ٹھیک، یہ ہے اصل بات، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں رہے گا اختلاف، کریں گے لوگ اختلاف، بہت بڑے پیمانے پر کریں گے۔ ہم نے جو ساری یہ تمہیدی گفتگو کی ہے وہ اسی لیے تو کی ہے کہ انسان جس وقت اپنے اخلاقی احساس کو تفصیلات میں بدلتا ہے، اب تفصیلات میں بدلنے کا عمل جہاں صریح تھا وہاں غلطی نہیں کھائی انسانوں نے، جہاں اشتباہ تھا وہاں غلطی کھا گئے۔ بحث کرتے ہیں، آج بھی آستین چڑھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہاں اللہ ہی کی رہنمائی چاہیے، اسی لیے تو وہی آتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، 2 مثالیں میں اور پیش کروں گا اور میں چاہوں گا کہ ان پر بھی آپ تفصیلی تبصرہ کریں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے اندر اگر خیر و شر کا شعور رکھا گیا ہے تو فحاشی یا بے حیائی ایک منکر ہے جس سے فطرت ابا کرتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی معاشروں کے اندر حیا کا تصور، اس کے اطلاقات، کیسے لباس پہنا جائے گا، جسم کے اندر وہ کون سے حصے ہیں جن کو نمایاں نہیں کیا جائے گا، یہ بات تو ہمیں شریعت نے بتائی۔ گویا حیا کوئی چیز ہوتی ہے، یہ تو فطرت میں موجود تھا، لیکن حیا کا فریم ورک کیا ہے یہ تو دین ہے جو دیتا ہے، ورنہ تمام انسان ایک ہی طرح سے حیا کا۔ ہم یہی تو بات کر رہے ہیں، یعنی ساری گفتگو اس پر کی ہے کہ جو بنیادی تصورات ہمارے اندر موجود ہیں، جو اجمال کے ساتھ ہیں، بالقوہ ہیں، ان کو جب ہم تفصیل میں بدلتے ہیں تو غلطیاں کرتے ہیں، انحراف کر جاتے ہیں، بعض موقعوں پر توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی خواہشات سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے وہی بھیجی گئی ہے۔ مقدمہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان تمام تفصیلات کو تعین کے ساتھ آخری درجے میں خود متعین کریں گے۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ اگر معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو اس کا بھی امکان ہے کہ ہم صحیح نتائج تک پہنچیں، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات سے مغلوب ہو جائیں، ہم اپنے جذبات سے مغلوب ہو جائیں، ہم اپنے آبا سے متاثر ہو جائیں، ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں متوازن فیصلے نہ کر سکیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی آنا چاہیے، وہی آنی چاہیے۔ یعنی یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر خدا پوچھے گا نہیں، یا ہماری فطرت میں کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ اس کے لیے دلیل ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ کی اس رہنمائی کی ضرورت تھی، اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے احسان کیا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اگر سب انسانوں کو آخری درجے میں مسئول ٹھہرانا ہے تو انہوں نے بھی یہ بالکل درست کیا کہ پیغمبر بھیجے۔ یعنی اگر آپ کو اسی پر چھوڑ دیا جاتا تو اس میں جہاں صحیح نتائج تک پہنچنے کا امکان تھا وہاں بڑی بڑی غلطیوں کا بھی امکان تھا۔ ساری یہ گفتگو اسی کے لیے ہوئی ہے کہ فطرت میں جو رہنمائی دی گئی ہے وہ رہنمائی اجمالی ہے، وہ تفصیلات میں جب جاتی ہے تو غلطیوں کا پورا امکان ہوتا ہے، توہمات کا امکان ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان تخیل کو بنائے استدلال بنانا شروع کر دیتا ہے، جذبات سے مغلوب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیغمبر وہ رہنمائی بھی یاد کرائیں، ذکر اور ذکرہ یاد دہانی کرائیں، اور تفصیلات میں رہنمائی کریں تاکہ اطلاق کی غلطی نہ ہو۔ یہ آپ سب مثالیں اطلاقی نوعیت کی دے رہے ہیں۔ جی ہم سب آخری ایک اور مثال جو اسی اطلاقی نوعیت کی ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فطرت کے اندر طیب اور خبیث کیا چیز ہے جو بروٹل ہے، انسان نہیں کھاتا، کیا چیز ہے جو طیب للطعام ہے، اس کی بھی ایک رہنمائی رکھی گئی ہے۔ سوال لوگ یہ اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ رہنمائی موجود تھی تو کیا وجہ ہے کہ دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں، جو درندے بھی کھاتے ہیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آج وائرس ایک پیدا ہوا ہے، اس کا نتیجہ بھی ایک امکان یہی ہے کہ شاید لوگوں نے چمگادڑیں کھا لیں۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر محض فطرت کے اندر یہ شعور بھی رکھا گیا ہوتا کہ طیب اور خبیث کیا ہوتا ہے تو انسان تو یہ نہ کرتے۔ تو وہی ہے جس نے بتایا ہے کہ طیب اور خبیث ہوتا کیا ہے۔ اس استدلال پر بھی مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے، یعنی ابھی ہم نے یہ دیکھا، کیونکہ یہ استدلال مذہبی لوگ پیش کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا،
یعنی اگر دوسرے لوگ کریں گے تو میں ایک دوسرے پہلو سے بتاؤں گا کہ یہ کتنی غلط بات ہے. یعنی علم کی دنیا میں بھی غلط بات ہے, استقراء کے اصول پر بھی غلط چیز ہے. لیکن ذرا مذہب کی دنیا میں آ جائیے. ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں صحابہ کرام تک نے یہ بات بالکل ٹھیک سمجھی کہ یہ اصل میں انسان کی فطرت کا بیان ہے جو سورہ میں دیا گیا ہے. اس میں توحید بیان ہوئی ہے. کس بڑے پیمانے پر دنیا میں شرک موجود ہے, یہ سوال وہاں کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ابھی ہم نے اس پر گفتگو کی کہ بنیادی اخلاقیات کو اللہ نے الہام کیا ہے. فَعَلَهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وہ لوگ کہ جو آپ کے مذہب کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں, اخلاقی معاملات میں جو کچھ بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک اس کے مطابق ہوتا ہے. یعنی وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ بددیانتی نہیں کرتے, وہ غبن نہیں کرتے, وہ عیب بتائے بغیر چیزیں نہیں بیچتے. کیا ایسا ہی ہے فی الواقع؟ تو یہ سارے انحرافات جو ہیں ان کو تو آپ آسانی سے ہضم کر جاتے ہیں. یعنی توحید جس کے بارے میں خدا کی شہادت موجود ہے, تو اسی طرح جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ مطالعے کے دونوں پہلو دیکھیے. ایک خالص عقلی پہلو, تھوڑی دیر کے لیے مذہب کو بھول جائیے. اس دنیا میں کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں سب سے پہلی چیز کہاں سے پیدا ہوگی؟ میرا اپنا احساس. میں نے عرض کیا کہ علم کی بنیاد موضوعی ہے. یعنی وہ میرے حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہے, وہ خارجی اشیاء کا علم ہے. میرا حادثہ باطنی ہے. کیا یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا کہ اس کے سامنے آپ پلیٹ میں بہت عمدہ گوشت بھون کے رکھ دیں یا اسی کی رفع حاجت کے نتیجے کو لا کے رکھ دیں؟ یعنی یہ بالکل یکساں ہے. انسان اٹھاتا ہے, اطمینان کے ساتھ کھا لیتا ہے. ذائقوں کا تنوع دیا گیا ہے, چیزیں اچھی اور بری ہیں ان کا تصور دیا گیا ہے. ذرا پلٹ کے دیکھیے. کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ سینٹ پال کے بعد مسیحیت میں شریعت منسوخ کر دی گئی؟ جی. کیا یہ واقعہ ہے؟ اس میں کوئی مبالغہ یا ابہام تو نہیں ہے. منسوخ کر دی گئی. اس کے بعد کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں مسیحی شیر, کتے اور چیتے کھا رہے ہیں. یعنی جس جانور کو کھا رہے ہیں وہ وہی ہے جس میں نبی کی رہنمائی کی ضرورت تھی. سور کھایا جا رہا ہے. لیکن کیا ایسا ہی ہے؟ یعنی آپ نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کو دیکھا, آپ نے یہود کو دیکھا, آپ نے مسیحیوں کو دیکھا اور بے شمار اقوام ہیں جن کو دیکھا, تو یہ دیکھا جائے گا بالکل وہی اصول علم کے لحاظ سے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہیں. یعنی یہ چیز ایسی ہے جسے طبیعت کراہت محسوس کرتی ہے. یہ چیز ہے کہ جو مجھے کھانے کے لیے اچھی نہیں لگتی, آپ اس کا باطنی احساس پاتے ہیں. ہر انسان اپنے اندر پاتا ہے. اب رہا اس کا اطلاق, تو اطلاق میں استقرائی سے علم پیدا ہوگا نا. آپ دنیا میں دیکھیں گے, جائیں گے, اس میں مستثنیات ہوں گی. جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ عاقل انسانوں کو تلاش کرتے کرتے مستثنیات سامنے آ جائیں گی. مستثنیات کے وجود تلاش کریں گے کیا چیزیں ہیں. یعنی اگر پاگل خانے میں جا کے انسان دیکھیں گے تو ترتیب الٹ نہیں دے دیں گے, بلکہ یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے, یعنی انسان مجنون کیوں ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں کروڑوں اربوں انسان جب یہ فرق محسوس کرتے ہیں تو یہاں آ کے کیا ہوا ہے. علف و عادت نے کیا چیز اس میں پیدا کر دی ہے, کیا تمدنی حالات تھے جن کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی. تو علمی طریقہ یہ ہوگا. اس میں دو رائیں ہو سکتی ہیں. وہی بات کہ جب میں علم پیدا کرتا ہوں تو اپنی فطرت کی رہنمائی میں یہ تو وہ بھی فیصلہ کریں گے کون سی چیز کھانے کی یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک جگہ 2 چیزیں کھانے کی ہوں اور 10 چیزوں سے اجتناب مل رہا ہو. تو یہ کہ طیب اور خبیث کا فرق انسان کرتا ہے, یہ تو اصول میں ہر جگہ موجود ہے. اطلاق میں اختلاف ہو رہا ہوگا, اور جہاں جہاں اختلاف ہوگا اس کا علمی مطالعہ کریں گے. یہ غیر مذہبی طریقہ ہوگا. خالص علم و عقل کی روشنی میں آپ جائیں, اس سے علم پیدا ہو جائے گا. وہ جو علم پیدا ہو جائے گا اسی کو در حقیقت ہم اپنے لیے معاشرت کا حسن بنائیں گے. ایسے ہی گھر بناتے ہیں, ایسے ہی معاشرت پیدا کرتے ہیں, ایسے ہی سیاسی اصول عکس کرتے ہیں. اس وقت کی دنیا میں دیکھ لیں, ساری دنیا یہ بات کہتی ہے کہ جمہوریت کے کیا کہنے. ہم نے یہ ایک بڑی اعلیٰ چیز دریافت کر لی ہے. پرامن انتقال اقتدار کا اس سے بہتر طریقہ جمہوریت ایک قدر کے طور پر پیش کی جاتی ہے. آدھی دنیا نہیں مانتی اس کو, کیونکہ آمریت کو ایک نظام بنا دیا گیا ہے. یعنی چین میں کوئی 2 4 10 لوگ نہیں بستے, اربوں لوگ ہیں جو اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ اصل میں تو ایک پارٹی کی حکومت کا یہ آمرانہ نظام ہی ہے جو انسان کے لیے آئیڈیل ہے.
انسان کو سب چیزیں اس سے ملتی ہیں، تو اختلافات ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اس میں علم میں اپروچ کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے باطنی احساس پر زندگی بسر کرنی ہے۔ اس صورت میں کیا کہوں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ چونکہ میرے پاس کسی پیغمبر کی رہنمائی نہیں ہے، مجھے کوئی ہدایت نہیں ملی، تو میں اپنے باطنی احساس میں طیب اور خبیث کا جو فرق محسوس کرتا ہوں اس میں طیب کو استعمال کروں گا۔ یہی میں کر رہا ہوتا ہوں، عام حالات میں بھی یہی کر رہا ہوتا ہوں۔ میں اس سے آگے بڑھوں گا تو اس کو ایک علم بنانے کے لیے استقراء کا طریقہ اختیار کروں گا۔ تو یہاں تو یہی صورت ہوگی۔ اچھا فرض کر لیجئے کہ اس میں کوئی غلطی کرتا ہوں، تو غلطی قرآن کو سمجھنے میں نہیں کرتا، حدیث کو سمجھ میں نہیں کرتا۔ اس میں کیا اصول ہے؟ وہ یہ کہ اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں اور میں نیک نیتی سے کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے۔ یہ معاملہ ہوا مذہبی ہدایت کے بغیر۔ اب میرے پاس اللہ کی کتاب آ گئی، اللہ کی ہدایت آ گئی، تو اس میں اب وہ اصول بھی پاؤں گا کہ جہاں مشتبہات بھی واضح کیے گئے ہیں، جہاں بنیادیں بتائی گئی ہیں۔ صرف یہی نہیں کیا قرآن مجید نے کہ یہ بتا دیا ہے کہ طیبات کھانے ہیں اور خبائث سے اجتناب کرنا ہے، بلکہ یہ رہنمائی بھی کر دی ہے کہ طیبات کی تعین ہوا کیسے کرتی ہے، خبائث کی تعین کیسے ہوا کرتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو خدا کے پیغمبر کرتے ہیں۔ ٹھیک، ہم سب یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم نے بہت تفصیل سے جاننے کی کوشش کی کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کس بنیاد پر مواخذہ کریں گے، کیا اس کا شعور فطرت میں موجود ہے، انبیاء کیا کرتے ہیں، منکر اور معروف کی بحث ہو یا طیب اور خبیث کی، مذہب اور الہامی روایت کس طریقے سے انسان کی فطرت اور عقل کو متوجہ کرتی ہے۔ اس بحث میں ابھی کئی اور تشنہ پہلو ہیں، اور ان پہلوؤں کو ہم غامدی صاحب کے ساتھ اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے۔ اگر پروگرام آپ کو اچھا لگا ہو، کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو آپ ای میل کر سکتے ہیں ih@dunyatv.tv پر۔ اب تک اپنے میزبان محمد حسن الیاس کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔